من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا بارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تعالى في عصمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في عصمته النبي الكريم في شرح حديثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله قابل قدر وقابل احترام اور جن کی سرپرستی میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں فردن آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش ہے. بڑا دل کو خوشی ہوئی کہ اہلیان کریم نگر ان محبتوں کے گلدستوں کو اجاگر کیا اور آپ حضرات اس وقت یہاں پر اس مبارک مجلس میں جمع ہوتے ہیں. مجلس کا عنوان حضرات کو معلوم تھا ہوگا، علم میں آیا تھا ہوگا کہ دینی اجتماع، لیکن یہاں پر پہنچنے کے بعد میں واقعیت یہ ہے کہ دین جن کی ملکیت اور جو مالک ہے اور جن کو وہ مالک اپنے دین کو صحیح دین دینا چاہتے ہیں ان کو اصل دین تک پہنچاتے ہیں. آج کی مجلس اتوار کے دن، لیکن آج کے مجلس کا اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بیٹھنے کے بعد مجھے احساس ہوا چونکہ خانقاہوں کے اندر میں کل جو سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی ولادتوں کی محفلیں پوری خانقاہوں کے اندر میں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے پوری امت کو یہ حق والا دین نصیب فرمائے. جس دین کا راستہ حجت پاک سے نہ ہو، آل علی اور امام علی سے نہ ہو، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں پہنچتا، اور جو بارگاہ مصطفیٰ کی جس کو نعرہ پاک کی نسبت حاصل نہ ہو وہ رب کی بارگاہ قبولیت تک نہیں پہنچ سکتا. عبادات اور دین اور شریعت کے سارے نظام قابل قدر ہیں، اور وہ دین کے نظاموں کی ناقدری کیا کریں گے تعاملات کو جہالت کی وجہ سے کہ اہل طریقت کو دین کی کوئی پاس اعجاز نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ دین کو ناز اہل بیت اور اہل طریقت سے ہے. 1500 سالہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ دین پر کچھ اگر ناگفتہ حالات آئے تو دین کو بچانے والے آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کے غلامی رہے. اس کے علاوہ جو دین کی گواہیاں دیتے ہیں دنیا میں جن کا وطیرہ ہے کہ دین اور شریعت اور اعمال، لیکن تاریخ ان کے ساتھ بھی وابستہ ہے کہ وہ دین ان کا مفاد کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. کسی زمانے میں حکومت کا مفاد سامنے آیا تو وہی اہل بیت کے مقابلے میں میدان کربلا کو گرم کیا. کسی زمانے کے اندر میں اہل بیت کی محبتوں کے مقابلے پر خلافت اور حکومت کا نظام آیا تو انہوں نے حکومت کو حاصل کیا، اہل بیت کو چھوڑا. یہ تو طریقہ اور وطیرہ ہے، لیکن بالمقابل اس کے دین کو جنہوں نے سنبھالا اور جن کو سنبھالنے کی ذمہ داری دین کے مالک رب العالمین نے ادا کی، اور جن کے گھر کا دین ہے وہ تو جہاں کے مالک نے اپنے دین کی حفاظت اور دین کے سنبھالنے کے لیے جن کو ذمہ داری عطا فرمائی وہ آل علی اور اولاد علی اور فضل اطفال کے غلام اولیاء کے ماننے والے ہیں. انہی سے دین محفوظ رہے گا، انہی سے دین آگے بڑھے گا، اور انہی کے ذریعے سے حقیقی دین کی پہچان دنیا میں ہے. اس کے برخلاف کے زمانوں کا تغیر و تبدل اور دنیا کے اندر میں حالات، اسلام کی تاریخ میں بہت اندھوتناک حالات آئے.
کہ اسلامی حکومتوں نے اسلام کے نام پر بڑی بڑی طاقتوں نے اور بڑی بڑی کثرت نے اور بڑے بڑے اسلامی حکومتوں نے دین کا نام لیا، لیکن ان کی وجہ سے دین کی بقا اور دین کی حفاظت نہیں ہوئی، بلکہ دین کو نقصان پہنچا۔ خلافت بنو امیہ ہو، خلافت بنو عباس ہو، اسی طریقے سے لمبی تاریخ ہے، اس موقع پر جانے کا میرا وقت نہیں ہے، اشاروں کو سمجھ رہے ہوں گے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ جہاں پر غرض جب تک دین کے سامنے تھی دین کے سامنے رہے، لیکن غرض جب سامنے آ گئی اور دین کو انہوں نے پیچھے کر دیا۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ باب ہے کہ جس کا انکار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جہاں پر دین کی تصور شاہدی کا مسئلہ ہے اور دین کے حفاظت کا مسئلہ ہے اور انسانیت کو حقیقی دین کے پہنچانے کا مسئلہ ہے، یہ خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب میرے آقا جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے حوالے نہیں فرمائی، بلکہ جن پر اعتماد تھا، جو اس کے اہل تھے، جو دین کو بچا بھی سکتے ہیں، دین کو آگے بڑھا بھی سکتے ہیں اور دین کے حفاظت بھی جن کے ہاتھوں پر ہو سکتی ہے، وہ جو جہاں کے مالک میرے آقا نے پنجتن پاک کے واسطے سے اہل بیت اور آل رسول کو عطا کیا۔ دین سے فائدہ تو ساری امت حاصل کرے گی، دین سے ان کی پہچان اور دین کے ذریعے سے ان کی دنیا، دین کے ذریعے سے ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے عنوان ان کے پاس ضرور ہوں گے، لیکن دین کو فائدہ ان لوگوں سے نہیں پہنچے گا۔ دین کو فائدہ پہنچنے کا نظام اللہ نے جس کو مقرر فرمایا، اور جہاں کے مالک میرے آقا نے دین کے حفاظت اور دین کو فائدہ پہنچانے کی ذمہ داری جن کو عطا فرمائی، قرآن مجید کے در اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف میں اشارہ فرما دیا۔ حضرت مولانا امام صاحب نے بڑی مختصر بات کے در بہت عمیق اشاروں کی طرف میں بات فرمائی۔ قرآن پاک کی آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَىٰ، کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا سارے کرنا گو اور سارے مسلمانوں کے نبی ہے اور رسول ہے، جن پر ایمان کے بغیر ایمان نہیں، لیکن تم سے اس بات کا مظاہرہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں تم سے اپنے پہنچائے ہوئے دین کے معاملات میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ تم میرے معاملات کے اندر میں کہ میں نے دین پہنچایا، تو میرے دین کے احسان مندی کے اندر میں مجھ کو تم بدلہ کیا دے سکتے ہو، لیکن میرے آقا نے ایک روح بتا دیا کہ آنے والے زمانوں کے اندر میں خطرات میں محسوس کر رہا ہوں میری امت کے لیے، گمراہیتوں کے دروازے کھل جائیں گے، دین کے نام پر بدعقیدیت دنیا میں پھیل جائے گی، اور پھر دین کے نام کے اوپر میری ذات سے لوگ دور ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے احتیاط کی صورت میں رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اللہ کا عجیب انداز تقاضب ہے اور یقینی بات ہے کہ جہاں کے مالک میرے آقا جس بات کا اظہار اپنی ذات سے نہیں کرنا چاہتے، یا میرے آقا کا معاملہ اپنی امت کی حفاظت کا زیادہ احساس ہوتا، تو وہاں پر اللہ نے حکمت فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے میرے محبوب، یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اور رب کون ہے؟ وہ رب کہتا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اس لیے کہ آپ نہیں کہتے اس کو، لیکن میں حکم دیتا ہوں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا کہ میں نے دین کو تک پہنچا دیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، لیکن قیامت تک آنے والی امت کو یہ روح بتا دیا کہ میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں إِلَّا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَىٰ، کہ مجھے خطرہ ہے، میں قیامت تک دیکھ رہا ہوں کہ میری امت مجھ کو نبی نہیں ماننے کے خطرات میں نہیں پڑے گی، دین کی بغاوت ان کے اہل اعلان نہیں ہوگی، مسجد کے ممبروں سے سنتوں کی مخالفت نہیں ہوگی، اور عشق رسول کے اہل اعلان خلاف نہیں کہے گی، لیکن مجھے خطرہ کس بات کا ہے کہ مجھ سے کٹنے کے لیے جو چھوڑ راستہ اختیار کریں گے وہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کریں گے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ میری بھی گستاخ بنے گی اور قرآن پاک کے عمل کے خلاف جس کا عمل ہوگا، اور پھر یہ خدا کو بھی ناراض کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ وہ راستہ جس کے ذریعے سے گمراہیت کا دروازہ ہے، کون سا ہے؟ اہل بیت سے محبت کا نہ ہونا۔ میرے آقا نے فرما دیا، رب العالمین نے فرما دیا کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، لیکن صرف یہ إِلَّا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَىٰ، اہل بیت کے ساتھ محبت، عطرت کے ساتھ محبت، اہل بیت کے
کیوں اہل بیت کے ساتھ محبت کیوں ضروری ہے؟ جو یہ کہے کہ ہم تو کلمہ جن کا پڑھتے ہیں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، صبح اور شام فجر کے بعد عصر کے بعد صبح کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، وہ دیکھ کے اپنی جنت کے فرض کے لیے نیکیوں کی بنیاد پر محبت کے لیے نہیں، عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے جو اپنی غرض کے لیے کیا جائے۔ غرض والے علامات والی مسجدوں کے اندر خوب نظر آئیں گے آپ کو کہ کیوں عمل کر رہے ہیں، کیوں نفل پڑھ رہے ہو، کیوں سنتوں پر عمل کر رہے ہو، اور کیوں تسبیح تمہارے پاس میں، کیوں مسواک کی گاڑی تمہارے پاس میں، اور کیوں اتنا سنتوں کی ترویج اور تبلیغ، اور کیوں تم دنیا کے اندر سنتوں کی تبلیغ کر رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ جنت غرض ہے، جہنم سے بچنا فکر ہے، یہ تو تیری غرض ہے۔ رب کے پاس میں غرض والا دین قابل قبول نہیں ہے، بلکہ رب کی بارگاہ میں عبادتیں اور دین اور شریعت وہی قابل قبول ہے جو بے غرض کے اللہ کے محبوب کی محبت کے لیے کیا جائے۔ عبادتوں کا ہم انکار نہیں کریں گے، سنتوں کا انکار نہیں کریں گے کہ جس چیز کے ساتھ میں نسبت میرے مصطفیٰ کو ملی خدا پاک کی قسم، ہم تو وہ ہمارے آقا کے چاہنے والے ہیں کہ آپ کی نسبت اگر زمین کے کسی حصے سے ہے تو ہمارے لیے قابل سے افضل ہے، اگر وہ میرے آقا کی نسبت اگر کسی شہر سے ہے تو ہمارے پاس عظمت اور عظمت والا ہے، وہ تو ہم اپنے آقا کے چاہنے والے اور محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، تو پھر وہ نماز و دین اور سنت کا انکار کیسے کریں گے؟ لیکن غرض کے روح کو ہٹائے، خدا کی بارگاہ کے اندر غرض والی عبادت خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ عبادتیں صرف نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر عبادتیں ہی جیسے زمانے کے اندر میں کہلوایا جا رہا ہے، سنوایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ساری دنیا کے اندر میں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھ لو، دین پر چلو، تسبیح کر لو اور اعمال کر لو، سنتوں کو اختیار کر لو، قابل قدر ہے، لیکن اس کی روح اگر غائب ہے تو بغیر روح کے اگر جسم کو لے کر کیا کرو گے؟ اور وہ دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عبادات اور کوئی دین اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو اپنے لیے نہیں دیا۔ عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا اللہ نے الگ سے اعلان نہیں کیا، بلکہ جو کچھ امت کو دیا ہے وہ اپنے محبوب کی پہچان کے لیے دیا ہے۔ اور جہاں پر بھی موقع آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو وہاں پر پیچھے کیا اور میرے آقا کو سامنے کیا کہ ان کی خوشنودی میں چاہتا ہوں، ان کی مسکراہٹ میں چاہتا ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں تو انہی کے لیے اور انہی کے لیے اے امت محمدیہ تمہارے لیے قرآن دیا تو میں نے اپنے محبوب کی محبت کے اظہار کے لیے دیا، تمہارے لیے دین میں نے دیا، تمہارے لیے عبادت اگر تمہارے اوپر فرض کی ہے تو کیوں کہ دینے والا میں ہوں، لیکن میں تم کو نہیں دیا بلکہ میرے محبوب سے میں دلایا، اس لیے کہ تم میرے محبوب کو پہچانو۔ جو دین کو لے لے، قرآن کو لے لے، شریعت کو لے لے، لیکن دینا جس کے ذریعے سے خدا نے دیا اس ذات کو اللہ پہچانے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا عالمی سطح کا فتنہ دنیا میں چل رہا ہے کہ دین قابل قبول ہے، قرآن قابل قبول ہے، شریعت قابل قبول ہے، سب کچھ ہے، لیکن روح نکلی ہوئی ہے کہ دینے والے کو اگر بھول جائے تو خدا پاک کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا کرے۔ سب کچھ دین اللہ نے اس لیے دیا تاکہ میرے محبوب کو تم پہچانو۔ اذان دی تو اس نے اپنے محبوب کو سامنے کیا، نماز پڑھایا تو تحیات اپنے محبوب کا تذکرہ کیا، قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرمایا تو اپنے محبوب کو سامنے کیا۔ پورا قرآن اور پورا دین کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں چونکہ اہل طریقت، اہل علم اور اہل بصیرت کریم نگر کے یہ صاحب نسبت حضرات کا بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے کہنے میں کوئی بیر نہیں کہ دین صرف شریعت صرف قرآن صرف اپنے محبوب کی محبت کے اظہار کا نام ہے۔ جہاں سب کچھ ہو لیکن محبوب کی محبت کا رکن ہو وہ دین نہیں ہے، وہ مرضی کا دین ہے، اس کے اوپر نجات بھی مشکل ہو جائے گی۔ اب کہیں کہ عبادت، ہم 50-60 سال کے نمازی، ہم تعلیم گزار، عبادت گزار، ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ان نمازیوں سے، ان دینداروں سے، ان سنت پر چلنے والوں سے مؤدبانہ درخواست ہم ضرور کریں گے کہ ذرا روح کو پلٹو اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو، کوئی صاحب نسبت کی صحبت میں بیٹھو، ظاہر ادب طے کرو تو تمہیں وہ اثر
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ دین کو دے کر اپنے لیے عبادت کروا لینا اور اپنے لیے سجدے کروا لینا اور یہ سب کچھ اپنے لیے خدا کو کس چیز کی حاجت ہے؟ پھر یہ سب کچھ کیوں کیا؟ 5 وقت کی نمازیں فرض کیوں؟ رمضان کے روزے فرض کیوں؟ زکوٰۃ کیوں فرض؟ اور حج کیوں فرض؟ اور اچھائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا یہ کیوں فرض؟ اور یہ کیوں دین؟ تو ہر سوال کی انتہا پر رب کو جواب دے گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کے عظمت کو ظاہر کروں۔ قل کے لفظ میں فرما دیا کہ میرے محبوب کی عظمتوں کو ظاہر کرنا، نیک انسانوں پر میرے پاس موجود جو انسان ہیں ان کا وسیلہ اور ان کی پہچان ہے، جن کی سانسوں میں، جن کی زندگی میں اور جن کی زندگیوں کی مصروفیتوں میں میرے آقا کی محبت کا اظہار اور اس کا پیغام انسانیت کے لیے نہ ہو، وہ مقبولان بارگاہ خداوندی نہیں ہے۔ اور جتنے مقبولان بارگاہ خداوندی ہیں، جتنے اچھے لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ محبوب اولیاء ہیں، ان کی زندگی کا صرف ایک رخ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی سانسوں سے اور اپنی حیات سے، اپنے شب و روز سے کسی چیز کو دنیا میں ظاہر کیا۔ وہ دو جہاں کے مالک ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار انہوں نے ہر کروٹ پر اسی بات کا اظہار کیا اور وہ مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اب اس کے بھی مقابل میں ہم عبادتوں کے اوپر ناز کریں تو خدا نے مثالیں سامنے رکھ دی کہ 6 کروڑ برس جس کی عبادت تھی، بیدیات کی عبادت تھی، علم والا بھی تھا، استاذ الغلط بھی تھا، متقی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، سب کچھ بھی تھا، عبادت کے اعلیٰ درجے پر تھا، لیکن جب جزا دینے کا فیصلہ ہوا خدا کی طرف سے تو کہا کہ عبادتیں تو ہے لیکن عبادتوں میں روح ہے۔ روح کیا ہے؟ یہ صوفیہ صرف صوفیہ کی نہیں بات بلکہ حق کی بات یہی ہے، اصل رمز کی بات یہی ہے، اصل پتے کی بات یہی ہے، اور اصل حق کی بات جو چھپا ہوا حق ہے وہ یہی ہے کہ شیطان کی 6 کروڑ برس کی عبادتیں، اس کا ذکر، اس کا اذکار، اس کی دینی خدمات اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنا کمالات کے درجے پر، علم بھی اس درجے پر کہ فرشتوں کا وہ استاد بنا ہوا ہو۔ لیکن جہاں پر جزا کا معاملہ آیا تو خدا نے کہا کہ جزا کے لیے رک، کہ یہ بے جان عبادت تو نہیں ہے۔ آج ہم جائزہ لے کر اپنی نمازوں پر نازا نہ ہو، اپنی پیری مریدی کے اوپر زیادہ گھمنڈ میں نہ جائے اور اپنے اعمال اور ظاہری عبادات کی وجہ سے زیادہ فخر میں مبتلا نہ ہو۔ ہم بھی چیک کریں کہ واقعیت وہ ہمارے دین کے نظام میں روح موجود ہے کہ نہیں ہے۔ عزازیل جو استاذ الملکوت تھا، اس نے کہا کہ میں نے 6 کروڑ برس سے عبادت کی ہے، تو رب نے یہ بات فرمائی کہ میری بارگاہ کی قبولیت کے لیے کہیں تیری عبادتیں مردہ تو نہیں ہیں، روح ہے کہ نہیں ہے؟ تو روح کیا ہے دین کی؟ روح کیا ہے سجدوں کی؟ روح کیا ہے عبادات کی؟ اور روح کیا ہے اللہ کی مرضی کی؟ تو کہا کہ اس روح کا امتحان دینے کے لیے خدا پاک نے روح کو چکر کیا، کہا کہ آدم کو سجدہ کر، اور آدم کا سجدہ سجدے تعظیمی، سجدے تعبدیت اور عبادت نہیں تھا، تعظیمی سجدہ تھا۔ یہی تو امتحان ہوتا ہے، جن میں تعظیم نہیں اور توحید کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ڈھنڈورا پیٹے دنیا میں بچوں کو مغرب شمال اور جنوب میں، سعودیہ کے اندر میں، ترکی کے اندر میں، دنیا کے پورے ملکوں میں کہ توحید ایک اللہ کو ماننے کا نام ہے، اور توحید صرف ایک ماننے کا نام ہے، ایک ہی سے ماننے کا نام ہے۔ تیری توحید رب کی بارگاہ میں ریجیکٹڈ ہے، کیونکہ توحید کی روح عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، نسبت مصطفیٰ ہے۔ اگر اس روح کے بغیر توحید، وہ شیطان کی توحید ہے، رحمان کی توحید نہیں۔ چاہے توحید مسجد بنا دے، توحید جماعت بنا دے، اور چاہے توحید اور شرک کے گانے گاتے رہے، لیکن حقیقت کے ساتھ میں وہ چیز حقیقت کی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ میری بارگاہ کے اندر تیری 6 کروڑ برس کی عبادتیں قابل جزا بناؤ، تو پھر تیری عبادتوں کے اندر میں روح موجود ہے یا صرف مردہ جسم ہے؟ تو کہا کہ روح کا پہچان کیا ہے؟ تو کہا کہ کل تعظیمی سجدہ، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں شیطان کو جانتا تھا، عزازیل تھا، وہ فرشتوں کا استاد تھا، آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنانے کو اپنی نظروں سے وہ دیکھا تھا، یہ تو عادت ہے، کوئی حسد نہیں تھا۔ لیکن وہاں پر عرش الہی کے اوپر
جو عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، تو سمجھ لیا کہ خطرہ میرے لیے، میری عبادتیں میرے روح پر ماری جائے گی اور مجھے محروم کر دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خدا کے ساتھ کوئی ذات جڑی ہوئی ہے، وہاں پر اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور وہاں سے وہ حسد اس کو پھر تعظیم سے محروم کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر میں شیطان نے دیکھ لیا کہ وہی نور محمدی آ گیا، تو پھر آدم کے پتلے سے بھی اس کو دشمنی پیدا ہوئی۔ اللہ نے وہی پر لا کر کہ توحید کے امتحان تعظیم سے لیا جائے گا، جو تعظیم کو تیار نہ ہو اس کو توحید کی ہوا نہیں مل سکتی۔ توحید تو ملنا دور کی بات ہے، اس کی توحید رب کی بات کا قابل قبول اور دور کی بات ہے۔ ایک توحید کا کانسیپٹ شیطان ہے اور ایک توحید کی حقیقت رحمان ہے۔ رحمان کی توحید میں میرے مصطفیٰ کی تعظیم داخل ہے، یا رسول اللہ کہنا داخل ہے، میرے آقا کو علم غیب کا عقیدہ رکھنا داخل ہے، اور میرے آقا کو حاضر و ناظر سمجھنا داخل ہے۔ یہ رحمان کی توحید ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا میرے محبوب جب کبھی ظاہر میں دنیا میں تشریف لے آئے؟ توحید میں یہ ساری چیزیں داخل ہے، اور جن کی توحید میں میرے آقا کو حاضر و ناظر ماننا نہ ہو، اور جن کے توحید کے دعوے میں میرے آقا کو تصرف اور کل تصرفات کا ماننا داخل نہ ہو، اور جن کو میرے آقا کو یا رسول اللہ کہنا نہ داخل ہو، وہ توحید رحمان کی توحید نہیں بلکہ شیطان کی توحید ہے، کہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں ایک کو مانوں گا، ان کے علاوہ کسی کو نہیں مانوں گا۔ تو پھر اسی کے درس کی ابتدا ہوگی کہ توحید کا نام لے کر رسالت کی گستاخ ہوگی۔ توحید کی پہچان قابل جزا ہماری عبادت ہے۔ خدا ہمارے نمازوں کی حفاظت فرمائے، خدا ہمارے سجدوں کو قابل جزا بنائے، خدا ہماری سنت اور شریعت کو قابل جزا بنائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو بھرم میں خدا کی بارگاہ میں پہنچے اور رب یہ کہہ دے کہ تم یہ عبادتیں لے کر آئے ہو، بے جان کی عبادتیں، مردہ عبادتیں، میرے پاس تو وہ روح جو میرے محبوب کی محبت کی ہونی چاہیے تو وہ نہیں ہے۔ منہ پر مار نہ کیا جائے اور الٹا پلٹا نہ کیا جائے، اگر وہاں پر پلٹ دیا جائے گا تو کوئی زندگی کا لمحہ باقی نہیں رہے گا۔ وہاں پر بھی کہیں گے ہائے نفسی ہائے نفسی ہائے نفسی، وہاں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ایک ایک کلمہ پڑھنے والوں کو ان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر یہ بات سمجھاؤ کہ دین کی روح کے پیدا کرنے کے لیے میرے آقا کی ذات کے ساتھ میں اپنے قلب کی محبت کا رشتہ جوڑنا ضروری ہے۔ ابھی اپنے عقائد کے صحیح کرنے کے لیے نمازوں کی اصلاح کی فکر کو تو لوگ ہے، زکوٰۃ کے مسائل کو معلوم کرتے ہیں، حج کی کمیٹیاں تو ہوتی ہے، اور پھر اس کے لیے کانفرنسیں تو ہوتی ہے، تحریک اور جماعتیں تو دنیا میں چل رہی ہے، لٹریچر کتابوں کو دنیا میں بانٹ رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ان کا نظام چھپا دیا گیا، چھپایا ان لوگوں کی طرف سے گیا۔ کیوں؟ کہ مردوں کے راج میں سارا کچھ مردوں کے لیے کھیل کھیلنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر کوئی زندہ ہو خود اپنی حفاظت بھی نہ کر سکے تو مدد کے لیے غوث و خواجہ کو وہ بلا لے گا، مدد کے لیے یا رسول اللہ وہ کہہ دے گا جس کے دل کی صدا مدینے تک پہنچے گی۔ ابھی مولانا نے جو میرے آقا جی سلطان خالد علی نواز کا جو واقعہ بیان کیا، بابا قطب بختیار کاکڑ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی لیٹر نہیں، کوئی آدمی نہیں، بلکہ دل کی صدا میرے پیر و مرشد وقت نازک آپ بنا کے کہا کہ میں کوئی فکر نہیں کرنا، تمہارا پیر تم سے غافل نہیں ہے۔ شمس الدین التمش کے دربار میں آ کر وقت مقرر کر کے وہاں پر ساری بات کو کھول کر بتا دیا، ہم لوگ وہ روح والے نظام کے ہیں، ہم یا رسول اللہ کہنے والے یا غوث و خواجہ کہنے والے اس 15ویں صدی کے اندر میں یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اور یہ انعام اپنی وراثت میں اپنے نسلوں کو دینا اور ساری امت کے ایک کلمہ پڑھنے والوں کو دینا یہ ہماری تمہاری ذمہ داری ہے، ورنہ پوٹلی بن کر اپنے ساتھ لے کر چلے جائے تو تمہاری ہماری نسلیں قیامت کے میدان میں تمہارا دام پکڑے گی کہ تم نے ضمانت کو پہنچانے کی فکر کیوں نہیں کی؟ تم کیسے قاضی اور تم کیسے چشتی، تم کیسے نشبندی اور تم کیسے اولیاء کے چاہنے والے، تم جن کے چاہنے والے تھے انہوں نے اپنے وطنوں کو قربان کیا اور انہوں نے اپنے علاقوں کو چھوڑا، اپنے وطنوں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اور دور دراز کے جہاں پر بھی کا اشارہ ہو وہاں جا کر اپنی زندگیوں کو قربان کیا۔ قائل بھی کیا یہ اولیاء کرام
اور یہ اولیاء اکرام کی زندگی کا مقصد ان کا مشن اور ان کا طریقہ اور ان کی محنت کا نظام کیا حکومتوں کے قائم کرنے کے لیے، جماعتوں مسلکوں کے بنانے کے لیے؟ کیا پھر برا نہ مانو؟ اولیاء کا نظام کیا ہے جس سے حقیقت میں حق دنیا میں پھیلتا ہے؟ حق اولیاء کے پاس میں ہے، وہ جو حق چھپا ہوا ہے میرے مصطفیٰ نے یہ ذمہ داری آل علی اور آل علی کو عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے فرما دیا، قیامت تک۔ اس لیے اللہ کے مالک نے آقا نے ارشاد فرمایا، بہقی شریف کی اور بھی حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے، کیا فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن مجید اور دوسرے اہل بیت کی محبت۔ ان دو چیزوں کو اگر تھامے میں رہو گے تو دنیا کے فتنے اور دنیا کے بدعقیدیوں سے تم کو فرق نہیں پڑے گا۔ اگر دونوں چیزوں میں سے ایک چیز رہے اور دوسری چھوٹ جائے، دامن چھوٹ گیا، قرآن رہے گا لیکن یہ گمراہ ہو جائے گا، قرآن نہ ہو اور دامن ہو تو بھی یہ گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم کو آپ کو ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور دامن آل علی اور اولاد علی اور آل رسول بھی ہے، اس پر ہم خدا کا شکر ادا کریں اور نازاں ہو۔ اور یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آپ کو عطا فرمائی، تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حد تک نہ رکھے، بلکہ اس امانت کو ہماری ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک پہنچائے، اور بالخصوص پہلے درجے میں وہ جو کلمہ وہ ہے ان کو بتائیے۔ آج ان کو تو اندھیرے میں لا دیا گیا، پردوں میں لا دیا گیا کہ نماز ضروری ہے، دین پر چلنا ضروری ہے، سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اور شریعت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری اس کی روح ہے۔ اور روح کیا ہے؟ روح محبت مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ کے ساتھ کی نسبت ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو 6 کروڑ برس کی عبادت امتحان کے لینے پر قابل جزا بنانے پر آیا، تو امتحان کیسے لیا کہ 6 کروڑ برس کی عبادت تم نے کیا نا اور 10 لاکھ برس کی عبادت میں نے سجدہ کروں، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے روح کا امتحان لینے کے آیا اور ہم بندوں کو بتانے کے لیے، تو کیا ہے کہ تمہاری توحید اور تمہارے عبادتوں کے قابل جزا ہونے کے لیے امتحان اور اس کی روح جو ہے وہ میرے محبوب کی تعظیم ہے۔ عزازیل کو کہا کہ اگر تو تعظیم کرے گا میرے محبوب کی تو پھر تیری عبادت بھی میرے پاس قابل قبول اور قابل جزا ہے۔ لیکن شیطان چکر میں پڑا کہ میں تجھے ایک مانتا ہوں، سجدہ تجھے کرتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا، میں تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتا اور مانتا۔ ارے اس کو تو مانا لیکن اس کی نہیں مانا۔ یہی تو چکر ہے دنیا کے اندر میں، یہی تو چکر ہے۔ قرآن مجید کے اندر میں دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ تو اپنے محبوب کو منوایا ہے، وَتُعَزِّرْهُ وَتُوَقِّرْهُ، تعظیم کرو اور محبت کرو اور توقیر کرو میرے مصطفیٰ کی، میرے محبوب کی۔ یہی اصل دین کی روح ہے۔ اور اس دین کی روح کی آج دین ہے اور دین کے اعمال ہیں، کمی نہیں ہے۔ آج جتنی مسجدیں آباد ہیں اس سے پہلے کمی نہیں تھی، جتنی مسجدیں آج ہیں اس سے پہلے کمی نہیں تھی، جتنے مدرسے بچیوں کے بچوں کے آج ہیں اس سے پہلے کمی نہیں تھے۔ اور دین کے نام پر مسئلے پر جماعتیں پتہ نہیں کتنا گرم بازاری ہے دنیا کے اندر میں، کتنی حکومتوں کی پشتنائی ہے اور کتنے بدعقیدگی کے نظام دنیا میں چل رہے ہیں۔ انٹرنیٹوں کے اوپر وہ لوگ قابض ہے اور ہر طرح سے امت کے ضرور کو ختم کرنے کے لیے وہ اسی بات کی رات و دن محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا کہ سب کچھ ان کو دین دے دو لیکن ذات مصطفیٰ سے دور کر دو، محبت مصطفیٰ سے دور کر دو، عشق رسول سے دور کر دو، ان کے عقیدوں کے اندر میں گندگیوں کو لا دو کہ یا رسول اللہ مت کہو، میرے آقا کو حاضر و ناظر نہ جانو، میرے آقا کو دنیا اور آخرت کا مالک نہ سمجھو اور اپنے آقا کے ساتھ اپنی دل و جان کے ساتھ محبت نہ کرو، اس کے بجائے دین کافی ہے، دین کافی ہے، دین کافی ہے۔ تو سمجھ لینا کہ جہاں پر یہ روح ہے وہاں حق نہیں ہے، اور جہاں حق ہے وہاں پر صرف عشق مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا۔ اب میرے آقا سے محبت چونکہ کرنا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے اللہ سے پوچھو تو اللہ یوں کہے گا کہ کیا فرمائے گا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ مجھ سے محبت جس کا مفہوم ہے میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نہیں میرے محبوب کی تابعداری، میرے محبوب سے محبت کر کے ثابت کرو تو میں مانوں گا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تم سے محبت کروں گا۔ اب بارگاہ مصطفیٰ میں ہم پہنچے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو میرے آقا بھی وہاں پر شرط لگائیں گے اس بات کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَإِنْ كُنتُمْ
ہوگا کہ مجھ سے محبت کا اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو. اس شرط کو پورا کیے بغیر دعوی عشق مصطفیٰ ہمارا پورا نہیں ہوتا. یہ شیعہ اور رافضوں کی وراثت نہیں ہے. وہ کیا جانے ان کے نظام کا حکومت اور تخت و تاج اور حکومتوں کے تختوں تک ہے، لیکن حقیقی وراثت جو ملتی ہے وہ اولیاء کو ملتی ہے. اگر عشق رسول اور یہ وراثت کے مالک اگر ہے تو وہ اولیاء ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی سے اس بات کا ثبوت دیا کہ اپنے محبوب سے محبت کے دعوے کے لیے وطن کو وطن نہیں، گھر کو گھر نہیں، آل اولاد کو آل اولاد نہیں، سلطان الدین غنی نواز اجمیر شریف میں ہندوستان میں تشریف لائے. کس لیے؟ کوئی زیادتی کے لیے، کوئی جانبداری کے لیے، کوئی ملک کو قبضہ کرنے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے، یا اس سے زیادہ آپ نے ہندوستان میں تشریف لایا اور میرے آقا مدینے والوں نے راست آپ کو بھیجا تو ہندوستان والوں کو یہ ماننا پڑے گا، عقیدہ بنانا پڑے گا کہ میرے مصطفیٰ نے مدینے سے خواجہ قادریہ کو اپنا قاصد بنا کر اس ملک میں بھیجا تو حق دے کر بھیجا، اور جو لایا وہی حق ہے اور حقیقت کے ساتھ میں وہی حق کہلایا جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ خواجہ قادریہ کو مصطفیٰ مدینے والوں نے اس ہندوستان میں کیا نظام دے کر بھیجا؟ گستاخی معاف شاہجہانی مسجد میں جاتے ہیں بارگاہ غریب نواز کے سامنے، وہ تو شاہجہاں کی بنائی ہوئی ہے. اکبری مسجد میں جاتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی بنائی ہوئی ہے. سلطان الہند نے کوئی بڑی مسجد بنوائی؟ ضرورت دین ہے ہمارا بے شک، اس کے بغیر ہمارے دین کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. مدارس دینیہ علماء، تم کو جنازہ پڑھانے والا کون ملے گا؟ تم کو قربانی کے مسائل بنانے والا کون بنے گا اگر مدارس کا انکار کرے؟ ہم انکار نہیں کرتے، قدردار ضرور ہے، لیکن حق دین کو پہنچانے کے لیے سلطان الہند نے ظاہری طور پر کوئی مدرسے کو وہاں پر مدرسے ساری خدا کی قسم خواجہ قادریہ کے قدموں کے خیرات ہے. سارے علماء بے شک فیض حاصل کرتے ہیں، جو اصل جن کے ہاتھوں پر دین کی خدمتیں ہوئی ہے وہ یقیناً غنی نواز کے قدرداں اور غنی نواز کے فیض کی وجہ سے دنیا میں آباد و چمکے ہیں. لیکن ظاہری تو اپنی حیات مبارکہ کے اندر میں کوئی تعلیمی نظام قائم نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھا دوں، اس سے آگے کی بات سمجھنے کے لیے کہ حق کا اصل نظام ہے کیا. یہ سارے ازواج ہے، ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں. مدارس، مساجد، علم اور عمل کی ترغیب اور یہ سب کچھ ضرورت اپنی جگہ ہے، لیکن مقصد روح نہیں. بغیر روح کے لے کر کیا کریں گے؟ بغیر روح کے ہو تو جسم کو پھر مٹی میں ملا دینے کے قابل ہوگا، مٹی میں ملا دیا جائے گا. تو سلطان الہند غنی نواز نے جس نظام کو لے کر ہندوستان میں تشریف لائے، کون سا نظام تھا؟ کون سا نظام تھا؟ مسجدیں بھی ظاہری طور پر نہیں بنائی اور ظاہری طور پر مدارس کا بھی کوئی سلیبس کورس بخاری مسلم کو بھی نہیں پڑھایا. انکار نہیں کر رہا ہوں، میں بے ادب نہیں ہوں، بے شک وہ خدمتیں ہیں میرے غنی نواز کی ہی کے سارے نظام ہیں. وہ پھر کیا نظام لایا غنی نواز نے؟ کس نظام کو لایا؟ اگر پوچھیں کہ غنی نواز کو یہی کہیں گے، ایک بات تو غنی نواز نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے اس ہندوستان کے اندر میں یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ 90 لاکھ انسانوں کو آپ نے مسلمان بنایا. مسلمان نہیں بنایا، مومن بنایا. اسلام نہیں دیا بلکہ ایمان دیا، دل کی دنیا کو بدل دیا. اگر 90 لاکھ انسانوں کو مسلمان بناتے تو پھر کتنے 90 لاکھ کتابیں دینی پڑتی، 90 لاکھ قرآن پاک لا کر دینا پڑتا، کتنے لاکھوں مسجدیں بنانی پڑتی. کیا کیا پھر؟ ایمان دیا. ایمان کا کعبہ اپنی صحبت سے جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کے دل کے اندر میں کعبے کو داخل فرما دیا اور ان کے دل کو کعبہ اور منور بنا دیا. تو خواجہ جی نے ایمان دیا، اور یہ ایمان کے دینے کے لیے کون سا نظام؟ آقا جی نے یہی بات فرمائی. ہم نے کیا کیا؟ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے ناجات کی اخلاق پیش کیے، غریبوں کو کھلانا، پیاسوں کو پلانا، ننگوں کو پہنانا. یہ جو لنگر ہے اور یہ جو اولیاء کے نظام ہے، ضرورت مندوں کی حالتوں کو پورا کرنا اور ہر ایک کو محبت و شفقت دینا، کسی انسان کے ساتھ نفرت سے پیش نہیں آنا. اگرچہ کہ وہ تمہارا دشمن بھی ہو لیکن وہ اگر آزاد اپنے گلے سے لگانا. فرمایا کہ ہم نے اخلاق کا مظاہرہ کیا. اور دوسرے نظام کیا دیا کہ بھوکوں کو کھلانے کے لیے لنگروں کو چلایا، پیاسوں کو پلانے کے لیے گرما کے سخت دنوں کے اندر میں مٹی کے رنجنوں کے اندر میں بھر کر جنگلوں میں بیٹھ کر پانی پلایا اونٹوں کے چرانے والے بکریوں کے چرانے والوں کو.
انسانیت کو اخلاق دے کر ہمدردی کی. اگر آج یہ اخلاق اگر ہم اس زمین کے اندر پیدا کر لیں گے، ضرورت ہے اس کی، اگر یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو سب سے پہلے تو وہ اولیاء حقوق کو مجھ کو اپنا بنا لیں گے. خواجہ کا نظام کیا تھا؟ یہی تو نظام تھا، یہی تو خانقاہ کا نظام اپنے شریف میں قائم کیا کہ نہیں کیا. اور پھر اس کی وجہ سے کوئی لمبے اجتماعات نہیں اور بڑی بڑی تحریکیں نہیں اور بڑے بڑے نظام نہیں، بڑے بڑے بیان نہیں، لیکن اخلاق اس کے ساتھ انسانیت کی ہمدردی، حق کے دروازے ایسے کھلے کہ ایک سفر ہوا خواجہ خواجگان کا اور پھر 90 لاکھ انسانوں کو خواجہ خواجگان کے ذریعے سے ایمان ملا اور ایسے خود اپنے وجود کے اندر منور بنے کہ اربوں اور کروڑوں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا چاہے وہ عقیدہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن پوچھ لو اس سے دل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھلا کر کہ تیرا ایمان تو 5-7 نسل کے اوپر تو کہاں تھا، لیکن تجھے جو کلمہ پڑھایا ہے، تجھے جو ایمان دیا کون دیا؟ تو اگر واقعتاً دیانتدار ہوگا تو کہے گا کہ وہی غوث خواجہ کا احسان ہمارے اوپر ہے. کون سا نظام دیا؟ انسانیت سے محبت کر دیا اور انسانیت کے ساتھ ان کے کام آنے کا دیا، اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا وہ نظام اور میرے آقا کی وہ محبت کا نظام دیا، جس کی وجہ سے وہ ایسے بنے اور ایسے بنے کہ پوری مشرق و مغرب شمال و جنوب میں اپنے مریدین اور خلیفاؤں کو بھیج دیا تو وہ جلے ہوئے چراغ تھے، چراغ کو چراغ سلگاتے چلے گئے. اور آج پوری دنیا کے اندر میں ہندوستان کے سلسلے چشتی اور سلسلے قادریہ دنیا کو روشن کیے ہوئے ہیں. یہ روشنی کا نظام ہے، یہ روح کا نظام ہے. اب رہا یہ اس کے برخلاف میں انہی نظاموں کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں. نبیوں کے ساتھ خدا نے شیطانوں کو بھی رکھا ہے. خدا کا نظام ہے، آگ ہے تو پانی ہے، فرعون ہے تو موسیٰ علیہ السلام ہے، اور دن ہے تو رات ہے. اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. اس زمانے کے اندر خواجہ خواجگان سلطان خواجہ علی نواز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی خواجہ خواجگان انسانوں کی ہمدردی کی، پیاسوں کو پلایا، کھانا کھلایا، بھوکوں کو، اور جن کو چھپ و چھاپ کی بنیاد کے اوپر دور کر دیا جاتا، نفرتوں سے دیکھا جاتا. خواجہ خواجگان ایک مرتبہ جنگل میں بیٹھ کر لندن اڑا رہے ہیں. لندن پر بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ، مریدین بھی ہے، بابا قطبالدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کاملین بھی موجود ہیں. لیکن نظر پڑی ایک آدمی کے اوپر کہ ایک بھنگی ہے جو بکری لے کر اپنے آنکھ کو شرمندہ ہو کر چھپا کر جا رہا ہے. خواجہ خواجگان کی نگاہ پڑی، کہا کہ وہ انسان ہمارا بھائی بنی آدم، وہ کیوں شرماتے ہوئے جا رہا ہے؟ احساس کمتری میں مبتلا کیوں ہے؟ وہ ہم سے دور کیوں ہے؟ اور کیوں وہ انسان نہیں کہ ہم اس کو اپنے گلے سے نہ لگائیں؟ لنگر چل رہا ہے. اولیاء کے نظاموں کو جانو. آج دنیا کے اندر میں جو کچھ بھی تمہارے لیے نفرتیں اور تمہارے لیے عداوتیں ہیں، یہ صرف تمہارے ہمارے صحیح نظاموں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اس کی ذمہ داری زیادہ ہماری اپنے نظاموں کے اوپر ہے. ہم نے اولیاء کے طریقوں کو بھول گیا اور ان نظاموں سے دور ہو گئے تو محبت کے بجائے عداوتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ بھنگی ہے. بھنگی کا مطلب فضلہ صاف کرنے والا، اور وہ شرمندہ ہو کر سرتا ہوا جا رہا ہے. تو آگا کہ نہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد اس کو بلاؤ. وہ بیچارہ سہتا ہوا کانپتا ہوا آیا اور کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں شرم رہا ہے، کیوں دور بھاگ رہا ہے؟ بولے کہ نہیں، آپ لوگ تو اچھے بات نہیں ہے، ایسی بات کی معاف کر دیں. وہ ولادت کی وکیل اور اس کا ہاتھ اٹھاؤ. اور خواجہ خواجگان نے اپنے دست مبارک سے لندن کو پلیٹ میں ڈالا، اور پلیٹ میں ڈالنے کے بعد اپنے ہاتھ سے اس بھنگی کے منہ میں رکھا. بھنگی کے منہ میں رکھا. وہ کہا کہ دیوانہ نیلو، یا یہ محبت جو مجھے میرے ماں سے زیادہ ملی ہے. خواجہ خواجگان کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے اپنا غلام بنا لیجیے، مجھے اپنا مرید بنا دیجیے. کیا ہوا؟ لیکن وہیں پر یہ معاملات جو ہوئے خواجہ خواجگان سلطان موجودہ زمانے کے اندر اشارہ نہیں کیا امام صاحب نے. فکر ہم کو نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم اجمیر والوں کی محافظت کا خدا کی قسم دعویٰ کرنا تو کفر ہوگا. مسجد تمہاری بچانے کی فکر کر لو تم. اسلام کی دہائی دینے والے تم ہیں، اسلام کو بانٹ کر کھانے والے. اسلام پر آنچ آ رہی ہے، بچا لو تم، اس کے لیے کر لو کوشش. لیکن وہ مالک ہندوستان ہے، آنے ہوئے اولاد کے لیے. خواجہ خواجگان تو ہم کو بچانے والے ہیں، یا ہم کو ہماری حفاظت اور ہماری نسلوں کی حفاظت ہے وہ کرنے
کرنے والے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ حفاظت کا لفظ اٹھائے؟ ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ کل کا بتایا تعجب ان کو ہوگا جن کے سامنے علم نہیں ہے۔ خواجہ خاقان کے حیات مبارکہ کے اندر بھی ایک طاقتور پرتگالی پٹھورا جو حکومت کا مالک تھا، اس نے مقابلے پر آیا لیکن ہاتھ ٹیک دیا، اور وہی پرتگالی پٹھورا کے گھر میں پریشانی کے ساتھ بیٹھا ہوا محل کے اندر میں اس کی بیٹی حسین و جمیل، اس نے اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھ کر کہا کہ ابا کیوں پریشان ہے؟ تو کہا کہ بیٹی میری پریشانی اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر میں فقیر آیا ہوا ہے اور لوگ ہیں جو ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کے گھروں میں جا کر چھتوں میں بیٹھ رہے ہیں اور دل کا سکون حاصل کر رہے ہیں، اور پھر میں پریشان ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر میری پوری حکومت میری خراب ہو جائے، ختم ہو جائے، کیا کروں؟ تو بیٹی نے کہا چونکہ اس زمانے کے اندر میں اجمیر میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت اس پٹھویراج پٹھورا کی بیٹی تھی، کیا کہ میرے باپ کی مصیبت کے میں کچھ نہیں کر سکتی؟ کہا کہ تم فکر مت کیجیے پٹھویراج پٹھورا میں بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، حکومت اس کے پاس میں ہے، حکومت کا نشان اس کے پاس میں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ خود مقابلے پر نہیں آیا تو دوسروں کو لگا کر یہ خواجہ خاقان کے نظام کو نعوذ باللہ ختم کر دوں گا۔ لالچ دیا، بات ختم نہیں ہوئی اور پھر بہت کچھ کیا لیکن معاملہ قابو میں نہیں آ رہا۔ پھر آخر میں اس نے اپنے بیٹی نے کہا کہ مجھے موقع دیجئے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں کل اس بابا اس فقیر کے پاس میں جاؤں گی اور تمہارا کام، تمہارا مقصد میں پورا کر دوں گی۔ چنانچہ غلام کے ساتھ تاریخ کا واقعہ انکار نہیں کر سکتے، اس حسین لڑکی نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں ڈھونڈتے ہوئے نصارت کے مقام کے اوپر خواجہ خاقان بیٹھے ہوئے اپنے مریدین کے ساتھ میں بہنا لباس کے طرف پہنچتی ہے اور حسین اداؤں کے ذریعے سے مکر و فریب کا جارہ ڈالنا چاہتی ہے، لیکن خواجہ خاقان کی نگاہ ہے نور منور، جن نگاہوں کے اندر نور مصطفیٰ تھا، جن نگاہوں میں مولا علی کا نظام تھا اور جو سید کائنات کے شہزادے تھے اور جن کے پاس میں آلے اور مولا علی کے نظام تھے، نگاہ کو ایک مرتبہ اٹھایا تو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اس بیٹی کو میرے قریب میں بلاؤ اور اپنی کمبل اور چادر کو نکال اور کہا کہ بیٹی تو بیٹی ہے، حوا علیہ السلام کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اتنی بے حیائی کی بات اچھی نہیں، اپنی گردن کو اتارا کہ ذرا پردہ کر کے میرے سامنے آ جانا۔ وہ خواجہ خاقان کی کمی کیا تھی؟ جیسے ہی گیا تو پھر بے چین و برقرار ہو کر چیختے ہوئے آ کر کہ تم نے مجھے بیٹی کہا ہے اور یہ بیٹی کو دوسرا نہیں کہہ سکتا، میں باپ نہیں مانتی اپنے سر کا، اپنے لیے اپنا آقا مانتی ہوں، مجھے بھی کرنا پڑا یہ اپنا غلام بنا لیے۔ پٹھویراج پٹھورا انتظار کے اندر میں ہے کہ مکر و فریب کے سارا جارہ ڈال چکا ہو۔ بنو ایسے بنو چشتیہ غلاموں، یہ خوشبو دو دنیا کے اندر میں، یہ خوشبو دو انسانوں کو، یہ خوشبو دو حق کرنا پڑنے والوں کو، ورنہ صرف تمہاری رمانت تمہارے لیے حجت بنے گی۔ نظام کا اختیار کرو۔ پٹھویراج پٹھورا اپنے دربار کے انتظار کر رہا ہے کہ نہیں، وہ تو کامیابی کی سند لے کر آئے گی، لیکن آتے ہوئے کہا باپ کی بیٹی ہے دربار میں اور کہہ رہی ہے کہ باپ میں گئی تھی، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے اور میرے جان اور مگر فریب کرنے میں کوئی انسان بچ نہیں سکتا، لیکن وہ جن کو انسان سمجھ رہا وہ انسان نہیں ہے بلکہ خدا کا اولاد ہے۔ میں ایمان قبول کر کے آئی ہوں، اگر تو ایمان قبول نہیں کرتا تو میں تجھ سے پردہ کروں گی۔ یا معین، حق معین، یا معین، حق معین، یا معین، حق معین، یا معین، حق معین۔ کیا ہوا؟ بیٹی گئی تھی پھانسنے کے لیے اور خواجہ خاقان نے ایمان عطا کر دیا۔ پھر حسد پیدا ہوا جن کی قسمت میں نہیں ہوتی، ان کو عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ کیا آج وہ سارا تاریخ قدر شریف کی تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہے؟ تمہاری قابلیت کہاں کی قابلیتیں ہیں؟ تم اندھے بے وقوف ہو۔ اگر عبرت حاصل نہیں کرتے، تمہاری نظریں اگر اجمیر کی سرزمین کی طرف جا رہی ہے تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ غلط اقدام کہیں ملک کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ ہم کو فکر نہیں ہے، اجمیر والے ہمارے محافظ ہے، اجمیر والوں کے نظام کی حفاظت ہم کیا کریں گے؟ بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ کی قسمت کی ہدایت تھی، بیٹی کو تو ہدایت ملی، پٹھویراج پٹھورا کی اور آگ
گورا ہو گیا کہ بیٹی کو بھیجا تھا لیکن بیٹی نے میری بیٹی نہیں رہی، بیٹی کو بھی خواجہ خواجگاہ نے اپنی بیٹی بنا لیا۔ کون سا نظام ہے؟ وہ خانقاہی نظام ہے۔ نتیجہ نکلا کہ کہا کہ نہیں، اس کا علاج جادو کے ساتھ کرنا چاہیے، پورے راجستھان میں پورے ملک کے اندر جو سب سے بڑا جادوگر ہے اس کو بلاؤ۔ حکومت کے بادشاہ کا حکم اور پورے جادوگروں کو جمع کیا گیا، ان کے جو سردار تھا اس کو بلایا گیا، اس کو بلا کر کہا کہ بادشاہ تمہاری پریشانی کی بات کیا ہے؟ بولے کہ پریشانی کی بات رات کی نیند اڑی ہوئی ہے، وہ فقیر ہے، جب سے آئے ہوئے ہیں ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہے۔ تو کہا کہ کوئی بات نہیں، یوں کہا چڑکیاں بجایا، اتنی پریشان ہونے کی تمہیں جان۔ جے پال جادوگر جو تھا کہا کہ بڑی آسانی کے ساتھ مسئلے کو میں حل کر دوں گا۔ ہائے، حل کر سکتے ہو؟ عبرت ہے ہماری ایمان کو حکمرانوں سے بھی کہ عبرت حاصل کرو ان چیزوں سے۔ ملک کو بربادی کے راستے پر مت لے کر جاؤ، انسانوں کو خدا کے غضب کی دعوت مت دو تم اجمل کی طرف نظروں کو اٹھا کر، ورنہ ملک کے مفاد کا نہیں ہوگا بلکہ ملک کے حق میں تمہاری حق تلفی قرار دی جائے گی۔ کہا کہ جادوگر کو بلایا اور بلا کر کہا اس مسئلے کو حل کرو، اس کے اوپر جو کچھ ہوگا تم میں دینے کے تیار ہو۔ تو اس نے اپنی طاقت کی بنیاد پر بادشاہیاں اور خالقہ، بادشاہ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، آج ایسے کرسی پر بیٹھنے والے یہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ کسی اور سے کروا رہے ہیں کہ اجمیر شریف کے تقدس کو پامال کرو، کسی طرح سے مقدمات لے جاؤ کورٹوں کے اندر میں اور کچہریوں کے اندر میں، یہ بیٹھ کر نہیں کر رہے ہیں بلکہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جے پال جادوگر بھی آیا اور آ کر کہا کہ بھائی تیرا جو کام ہے تو کر لیں۔ آخر کار لمبی تفصیل ہے جس کو تم لوگ جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ، اہل کریم نگر ہے، یہ لوگ اہل نگر دوست و خالہ کے ماننے والے ہیں اور تم لوگوں کے سامنے تفصیلات آپ کے آتی میں سبق میں دوہرا رہا ہوں۔ نتیجہ اللہ کی سب کو کوشش کیا کہ کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے، تو آخر کار پہاڑوں کو اٹھایا، خالدین کو پھینکا اور آگ کے گولوں کو برسایا، سب کچھ کیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ آخر میں خالد خالقہ نے دیکھا کہ بچہ بہت اچک رہا ہے، موقع بہت مل گیا ہے، سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو پہاڑ اوپر جا کر نماز کو گر رہے ہیں، آگ کے گولے برس رہے ہیں اور ہواؤں کے طوفان چل رہے ہیں، شیطانی طاغوتی طاقتیں پوری کی پوری لگا دیا ہے، اب تو کامیابی ہمارا ہی ہوگا، ہمارا ہی چلے گا، ہمارا ہی چلے گا نہیں، وہ تو انتظار ہوتا ہے۔ آخر کار دیکھا کہ جے پال جادوگر اپنے سارے ہتھکنڈوں کو اختیار کر استعمال کیا، لیکن خواجہ خواجگاہ نے ایک نگاہ مدینے والوں کی طرف دیکھی ہے کہ عبرت کا سامان بنانے کی ہے۔ کیا کیا؟ ہواؤں میں اڑ رہا ہے تو سلطان مبین میرا خواجہ خواجگاہ نے نہیں کہا کہ بابا قطب الدین بختیار کاکی جاؤ اور اس کو لے کر آ کر میرے نظروں کے سامنے، نہیں، بلکہ خواجہ خواجگاہ نے کیا کہا، اپنے کھڑاؤں پر اپنی جوتیوں کو حکم دیا کہ موقع ختم ہو چکا ہے، یہ ہواؤں میں اپنے گھمنڈ کی وجہ سے اور اپنی تعریف کی وجہ سے اور حکومت کے تخت و تاج کے نشے میں آ کر یہ ہوا میں اڑا ہے ہماری مخالفت کے اندر میں، اے جھوٹیوں تم جو زمین پر ہو جاؤ۔ جھوٹیاں اڑتی ہی رہی اور جے پال جادوگر کے سر پر جو مارتی ہوئی اس کو لا کر جھوٹیوں کی جگہ جے پال جادوگر کے سر کو ٹکا دیا۔ وہ ٹھکانا جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری نسلیں خواجہ خواجگاہ کو ماننے کے در پر آئے گی، فکر ہم کو نہیں ہے کہ اجمیر کا کیا ہوگا۔ اجمیر سے ہماری زندگی، ہمارا ایمان، ہماری نسبت ہے، چونکہ اجمیر مدینے سے جڑا ہوا ہے اور مدینے والے ساری کائنات کے مالک ہے۔ مسئلہ یہ شاید کہ ہمارے رات کے لیے اس ملک کے اندر بھی تو مسجدوں کے ممبروں سے دین کے نام پر اجمیر والوں سے نفرت اور یہ اکرام کو شرک و بدعت کے نظام بتا کر امت کو ان نظاموں سے دور کرنے میں تم نے بھی تو کوئی کسریں نہیں چھوڑی، کتابیں کم نہیں لکھی، تقریریں کم نہیں کی، اجتماعات تم نے کم نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ تم کو سنبھالنے کے لیے، تمہارے انجام کو بتانے کے لیے نظام ہوگا غریب نواز کی طرف سے کہ سمجھاؤ، اپنی نسبتوں کو صحیح کرو، ہم یہاں پر آئے ہیں محفل کے نام پر، لیکن کل کو سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی ولادت کا دن ہے۔ ہماری مسجدوں میں سید کائنات کے نسبت کی محفلیں ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، ہمارے خانقاہوں میں ہونی چاہیے، ہمارے آستانوں پر ہونی چاہیے، ہمارے مریدین میں ہونی چاہیے۔ اگر ہم بھی پنجہ تقویٰ کو بھول جائیں اور امت کو اگر بھلا دیں تو پھر
پھر ہمارا بھی تو حق ادا نہیں ہو رہا، ہم بھی تو مجرم بن جائیں گے۔ اس لیے کل کا دن سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے، اس کے لیے خوب اہتمام کیجیے۔ علماء اپنی مسجدوں میں محفلوں کو قائم کرے، خانقاہ والے اپنی خانقاہوں کے محفلوں کو قائم کرے اور بتائیں سید کائنات کے ساتھ میں ہمارے ایمان کی نسبت ہے اور عقیدہ حجت پاک کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایسے موقعوں کے اوپر ان کی تذکرے اور ان کی نسبتوں کو ظاہر کرنا امت کے سامنے ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے خانقاہ حجت میری نصرتی کا نظام ہے۔ آنے والا مہینہ کون سا؟ چھٹی شریف کا مہینہ ہے، سلطان امیر خواجہ خواجہ کے عرص شریف کا مہینہ ہے۔ اب سوال یہ بوجھا اختیار کیا جاتا ہے، تم بے عنوان کے چیزوں کے اوپر لاکھوں مجموعوں کو تم اختیار کر لو اور جمع کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عرس کے موقع پر غریب نواز کی بارگاہ کر میں عاشقین غریب نواز پہنچتے تو بڑی چمک پیدا ہوتی ہے، یہ عرس میں کیوں جا رہے، قواتی میں کیوں جا رہے، سما میں کیوں جا رہے، اور یا خدمتوں کی محفلوں پر کیوں جا رہے؟ ہاں تو جلنے والا تو ایک ہوگا، جلنے والا تو ایک ہوگا، اور وہ پہچان دے گا کہ کون میرے ہے کون میرے نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ان کی مخالفتیں کرے وہ اس شیطان کے نہیں ہے جو ان کی موافقتیں کرے، سمجھ لینا کہ بیچارے حال جیل ہے اور شیطان نے اپنا ان کو آگے کا بڑھایا ہوا ہے۔ آنے والا مہینہ چھٹی شریف کا مہینہ ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ بہت دیوان درخواست کرتا ہوں میرے ملک کے سارے حضرات اللہ کے چہروں کی زیادہ سے مجھے دلوں کو خوشی ہوتی ہے، دل کی دعائیں آپ خدا کے لیے نکل رہی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ذمہ داری ذرا اس سے آگے کی ہے، ورنہ خطرات سامنے بڑے گمبھیر انداز سے نظر آ رہے ہیں۔ تمہارے ہمارے ملک کی اولادوں کو بدعقیدہ بنانے کے لیے سارے پلان بنا چکے ہیں، دین کے نام پر بدعقیدیاں پھیلا رہے ہیں، مسجد مسجد گلی گلی گھوم رہے ہیں، اور تم اور ہم اگر اپنے ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیٹھے تو تمہاری میری نسلیں، تمہارے میرے ملک کے بچوں کو وہ بدعقیدہ بنا دیں گے، اور قیامت کے میدان میں کیا پسند کریں گے؟ تمہارا پوترا دیکھو بدعقیدہ بن گیا، گستاخ رسول بن گیا، پنجتن پاک کا گستاخ بن گیا، غوث خواجہ کا انکار کرنے والا بنا، کتنا بڑا پیشانی کا غلط ہوگا؟ کہ یہ ذمہ داری نہیں ہے ہماری کہ اپنے نسلوں کے لیے کچھ انتظام کریں؟ اپنے نسلوں کے لیے انتظام کے لیے کیا چیز ہے؟ مدارس بے شک ہمارے ہونی چاہیے، سنی مدارس خوب چلائیے، اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیے، اور ماشاءاللہ کو یہاں کو امداد بھی کیجیے، کیوں کہ وہاں عشق رسولی تو ملتا ہے، پنجتن پاک کی محبت ہی تو ملتی ہے، غوث و خواجہ ہی تو ملتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے اس کے برخلاف ایسے مدارس سے کہ جہاں پر علم کے نام کے اوپر بدعقیدگی کی جاتی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ ان کو آباد کیا جائے۔ اور دوسرے مسجدوں کا معاملہ، مساجدیں بھی ہے، قابل قدر ہے، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن اولیاء کا نظام خانقاہی نظام ہے، جس سے یوں سمجھ لیجیے کہ سنیت کی فیکٹریاں خانقاہیں ہیں، سنیت کی فیکٹریاں خانقاہیں ہیں، بازار میں بہت مال گوداموں میں بھرا ہے، لیکن فیکٹری بند ہو جائے تو شارٹیج کا بورڈ لگ جاتا ہے، گودام بھرے ہوئے ہیں لیکن آج نہیں تو کل وہ گودام ختم ہو جائیں گے، گودام خالی ہو لیکن فیکٹری چالو ہو، شارٹیج نہیں ہوگا کیونکہ فیکٹری چالو ہے۔ آج سنیت کی فیکٹری، صحیح عقیدوں کی فیکٹریاں خانقاہیں محدود ہو گئی، جس کی وجہ سے بدعقیدگی دنیا میں پھیل گئی، اندھیرا دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اب ضرورت ہے نقلی حکومت کی باتیں، بتا یہ قافلہ کیسے رکا، مجھے رہزنوں سے درد نہیں، تیری رہبری سے سوال ہے۔ ہم نے خانقاہوں کے نظام کو آگے نہیں بڑھایا، ہم نے بزرگوں کے نسبتوں کی محفلوں کو اپنے گھر میں نہیں کیا، اور ہم نے صرف سال میں 2-4 مجلسوں اور محفلوں کو کر کے کہے سن کر اپنی ذمہ داری کو پورا کر لینا ہم سمجھتے ہیں۔ اس کے برخلاف بدعقیدہ والوں نے گھر گھر جا کر، گلی گلی جا کر، دیہات دیہات جا کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بستروں کو اپنے سروں پر لے کر، 10-10 5-5 لاکھ کر قربانیاں دے کر، اپنی آباد کو چھوڑ کر دنیا میں بدعقیدگی پھیلانے میں کو کامیاب ہوئے، اور پھر جن کے پاس میں ان اولیاء اکرام کو امید کی اپنی نسبت ادا کی تھی، لیکن ہمارا قصور یہ رہا کہ ہم اپنی جگہ خاموش بیٹھ گئے، ہم اپنے ہی نظاموں کے اندر خوش ہو کر رہ گئے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہماری یہ ہے۔ اس لیے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، شاید کہ میری یہ جرأت بھی یہاں پر ساتھ نہ دے، لیکن چونکہ شہر کریم نگر کے اہل نظر اور اہل طریقت حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں امید کے ساتھ بھی درخواست کرتا ہوں کہ اب کے رجب المرجب کے اندر میں کوئی گلی ایسی باقی نہ رہے جہاں
جہاں پر فیضان چشتیہ کی محفل نہ ہو، سمجھائے کہ خواجہ خواجگان کا فیضان کیا ہے، سلسلے چشتیہ کا نظام کیا ہے، اور پھر وہ خانقاہی نظام کیا ہے۔ خانقاہیں جہاں پر ہے، چاہے وہ کسی پیر کی کسی سلسلے کی کیوں نہ ہو، لیکن نسبت تو غوث اعظم غریب نواز سے ہے، تو پنجت انداز سے ہوگی، نادر پاک مصطفیٰ تک پہنچے گی۔ کسی خانقاہ کسی سلسلے کو غیر اہم یا کم اہم سمجھنا یہ مسلم ہوگا بالکل نہیں۔ خانقاہوں کو آباد کرو، ذکر کی مجلسوں کو چلاؤ، اگر وہاں پر نظام قائم نہیں ہے تو پھر امانت کے درجے میں ایک چیز آپ حضرات کو خانقاہ محمدیہ امیر نصرتی کا ایک مستقل نظام ہے۔ روزانہ یہاں پر ذکر کی مجلسوں کا نظام ہوتا ہے، اور پھر تربیت کی محفلیں ہوتی ہے، اور ان اولیاء کرام کے آراز و عرس کے موقع کے اوپر ان کے نسبتوں کی محفلوں کو خانقاہوں میں اور پھر اس کے ساتھ میں گلیوں اور بازاروں کے اندر میں، اور پھر مریدین اپنے گھروں کے اندر بھی کرتے ہیں۔ ایک مستقل ایک نظام چل رہا ہے۔ چلتی ہوئی ٹرین میں بیٹھ جاؤ، منزل پر پہنچنا آسان ہو جائے گا، بجائے اس کے یہ سوچو کہ اپنی طرف سے پٹیاں ڈالیں گے، ٹرین لائیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں آپ حضرات کو اس بات کی درخواست گزارش کرتا ہوں، اس بات کی تمنا کرتا ہوں، حضرت قبلہ کریم اللہ صاحب قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھیک مانگ کر آیا یہ بندہ، حضرت قبلہ کی آمد بھی ہوئی تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید بھیجے حضرت کہ سرکار اس نظام کو اپنے علاقے کے لیے قبول کیجیے۔ بنجر سے بنجر بستیاں جہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا، جگہ کے بارے میں بزرگوں سے پوچھ لو، وہاں تو گمان نہیں کیا جا سکتا، اتنی بدعقیدیاں وہاں گلی گلی پھیلی گی کہ وہاں پر خانقاہ بزرگوں کے نظام کا تصور تک نہیں۔ لیکن 10 12 15 سال کی کچھ محنتوں کے اوپر ایسا نظام غوث خواجہ نے چلایا کہ آج وہاں کے محلے میں یہ محفلیں ہو رہی ہے، مریدین کے گھروں میں یہ محفلیں ہو رہی ہے۔ اس لیے شروعات کرو گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات کو اپنے ذمہ داروں کے ساتھ اصلاح مشورے کر کے، علماء موجود ہے، فضائل کرام موجود ہے، اہل طریقت حضرات موجود ہے، آپ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ کر سلسلوں کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، روزانہ ذکر کی محفلوں کے لیے، ذکر کی محفلیں محلوں کے اندر میں مشکل سے 1 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ آج یہاں کل وہاں، پرسوں وہاں، ترسوں وہاں، ہفتے بھر کا پروگرام، ایک مرکزی مجلس رکھیے، وہاں پر ہفتے بھر کا نظام، اور وہاں پر نئے نئے لوگوں کو جوڑیے، صرف اہل سلسلہ نہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی جو نظاموں سے دور ہے ان کو بھی جوڑے مجلسوں کے اندر لے کر آؤ۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے بزرگوں، عطر والی کی دکان پر جاؤ تو نہ خریدو بھی تو عطر تو ملے گی۔ بدعقیدے بھی تمہاری مجلسوں کے اندر میں آیا تو خوشبو کے لیے وجہ تو نہیں تھے کہ ہم نے تو دور کر دیا ان کو، جس کی وجہ سے وہ خود سے دور ہو کر چلے گئے۔ اس لیے اس کا راستہ یہ نہیں کہ اور زیادہ ان کو دور کر دے، بلکہ کوشش کر کے اپنے خاندان والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے قریب کے لوگوں کو، اور جو مانوس سے ان لوگوں کو اس نظام میں جوڑے اور ان کو اولیاء سے جوڑے، اولیاء کی محبت دے اور بجت پاک سے جوڑے۔ ذمہ داری کا ہماری نہیں ہے۔ اس کے لیے مقدمات میں درخواست کرتا ہوں کہ کریم نگر کے اندر بھی چونکہ یہاں پر ذمہ دار حضرات پہنچے ہوئے ہیں، ان کی خدمتوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی ایسا نظام بنانا ہو کہ روزانہ مجالس ذکر کی اور روزانہ بزرگوں کے نسبتوں کی محافلیں ہوں، تاکہ لوگوں کو ایک راستہ ملے، لوگوں کو ایک چیز ملے اور ایک پیغام پہنچے۔ تو محنتیں اگر شروع ہوگی تو اس کے اثرات پڑیں گے لیکن الحمد للہ کا شکر کہ کوئی ایوارڈ کے لیے، کوئی تفاخر کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک نظام چلا، ایک خانقاہ کے ذریعے سے آگے آباد کی آج 9-10 خانقاہیں ہیں، اور ہر خانقاہ کے اندر میں مستقل نظام چل رہا ہے۔ لکشمی پیٹ کی خانقاہ، لکشمی پیٹ والوں نے کہا کہ ہم ایک محفل رکھیں گے، تو کہا کہ بچوں آپ لوگ چلے جاؤ، کیونکہ آج 3 محفلیں ہو رہی ہے جو ہمارے خلفاء اور ہمارے مریدین سما رہے حیدرآباد میں بھی ہو رہی ہے، اور دوسرے مقامات پر بھی ہو رہی ہے۔ ہم نہیں گئے وہاں پر، کیونکہ ہر جگہ ہم نہیں جائیں گے، کوئی جانکاری ہماری نہیں ہے، ہم نے تم کو ذمہ داریاں دے دی ہے، تم جاؤ اس ذمہ داری کو پورا کرو۔ غریب نواز چاہیں گے تو وہ نظام کو خود بنا لیں گے۔ لکشمی پیٹ والوں سے ہم نے یہ کہا، لیکن ہمارے بزرگوں کی اصرار کے اوپر چونکہ ہم نے 2 سال پہلے بھی وعدہ کیا تھا نہیں آ سکے، لیکن اب کے لکشمی پیٹ والوں نے محفل کا انتخاب یہاں پر کیا، تو یہاں پر ہم نے کہا کہ اب تو یہاں پر محفل کے اندر شرکت کریں گے۔ شرکت بھی ہوئی، دل کو خوشی بھی ہوئی آپ حضرات سے ملاقات ہو کر، لیکن اس کو یہیں پر ختم مت کیجیے، بلکہ اپنے بھائی کی طرف سے یہ ذمہ داری لے کر جائیے، یہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ رابطہ کر کے یا لکشمی پیٹ کے خانقاہ والوں سے رابطہ کر کے کہ مہینے میں ایک مجلس
اس ہفتے میں ایک مجلس یہاں پر ہو اور اس میں مختلف گھروں کے محفلوں کا نظام طے ہو اور آنے والے مہینے کے اندر میں کوئی گلی ایسی نہ چھوٹے جہاں پر خواجہ خواجہ کی نسبت کی محفل نہ ہوتی ہو. کرو گے انشاءاللہ. یہ نہ سوچو احساس کمپنی مبتلا ہو. مسجدوں پر ان کا قبضہ، مدرسوں پر ان کا قبضہ، ہمارے گھروں پر تو قبضہ نہیں ہے. محلے میں ایک مسجد ہے لیکن 25 سنی مسلمانوں کے مکان ہیں، تو ایک مسجد کی مجلس بالمقابل 25 سنیوں کے گھروں پر کون روکے گا؟ ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے محفلیں. سب مل کر ایک نہیں بلکہ ہر ایک اپنے گھر کے اندر محفل کرے. اور اس طریقے سے اگر 2 سال میں نظام بن جائے تو پھر سے وہ باہر آئے گی نہیں آئے. پھر ہر طرف میں اولیاء کی محبتوں کا رنگ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور اس کے صدقے میں تمہاری نسلوں کی حفاظت ہوگی، ورنہ تمہارے اور میرے نسلوں کی حفاظت کا کوئی نظام نہیں ہے. وہ تو سمندر کی چھاٹ کی طرح سے بدبختی کی دنیا میں پھیلی کی ہے. اس سے بچانے اور بچنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم بھی کچھ محنت کی اپنے آپ کو تیار کریں. اس کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کریں اور یہ نظام کو بنائیں اور اس کی سرپرستی بھی کریں. آپ حضرات ماشاءاللہ ذمہ دار اور سرپرست حضرات موجود ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی دل کی گہرائی کے ساتھ میں آپ حضرات ضرور اس نظام کو امید کے چھٹے شریف کے اندر میں کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی جہاں پر فیضان چشتیہ کی محفلیں نہ ہو رہی ہو. اس کے علاوہ بھی ذکر کی مجلسوں کا نظام قائم کیجیے اور ان مجلسوں کو بھی آگے بڑھائیے. اور آگے خواجہ خواجگان کی اگر مرضی ہوگی، ہماری حرص نہیں ہے لیکن مانگے کے غریب نواز کے بھکاری ہے، وہ مانگنے پر عطا کرتے ہیں، وہ سخیوں کے سخی ہے. تو پھر یہ عجب نہیں کہ یہاں کی خانقاہیں سلسلے چشتیہ کے نظاموں کو لے کر آگے بڑھ جائے. کیوں میں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے مادرانہ درخواست ہے کہ جہاں پر محفلیں ہوتی ہیں پہنچا دیجیے اور جہاں نہیں ہو رہی ہے محفلوں کے اندر میں محفلوں کو قائم کرنے کی کوشش کیجیے اور نظام کے اندر میں آگے بڑھیے. اور آخری درجے کے اندر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگلے مہینے میں عید چشتیہ کے منانے کے لیے سارے وابستگان عادل آباد کی خانقاہ کو پہنچتے ہیں. وہاں پر محفل سما کی ہوتی ہے. آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ کریم نگر کے معززین حضرات شہر آپ حضرات کی ترتیب بنا کر 5 رجب المرجب کی شام میں چشتیہ کو منانے کے لیے سارے لوگ پہنچتے ہیں. آپ حضرات کا آنا بھی میرے لیے باعث مسرت ہوگا. امید کہ ہماری طرف سے آپ حضرات کی دعوت کو قبول کریں گے. جو بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو نظر بد سے بچائے، آپ کی اجتماعیت کو مضبوط کرے. میرے غریب نواز آپ حضرات سے ہم سب کے نظام کو لے لے. 3 مرتبہ تشریف لے لیجیے. اللہ